کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب الصلاة اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی وعلی اللہ، آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش مدینہ منورہ اسپیشل فائنل میں ہم موجود ہیں، اور ہم مدینہ منورہ ہی میں الحمدللہ ایک بڑے پیارے باغ میں یہ سلسلہ کر رہے ہیں۔ آپ نے سیمی فائنل دیکھے ہوں گے کہ پہلے سیمی فائنل میں ہمارے خصوصی اسلامی بھائی آگے بڑھے، اور دوسرے سیمی فائنل میں نعت خواں اسلامی بھائی آگے بڑھے، اور آج ان دونوں کے درمیان فائنل ہو رہا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پہلے سیمی فائنل اور دوسرے سیمی فائنل کی کچھ جھلکیاں۔ کس خلیفہ کی والدہ محترمہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان عالی شان کے پاس مسجد بنوائی تھی؟ خلیفہ ہارون رشید۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ سائے میں سبز گنبد کے توڑنے بھی دو دم، سائے میں سبز گنبد کے توڑنے بھی دو دم، چارہ گرو خدا را کوئی کرو نہ چارہ۔ ماشاءاللہ دو نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے۔ جواب درست ہے۔ سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ آپ کا اشارہ ہے یہ، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی اشارے دے رہے ہیں۔ ریاض الجنہ۔ بڑا جلدی پہنچ گئے ہیں۔ سفر ہے مگر اکیلے۔ اگر آپ 3 نمبر کہتے تو بڑا ہی آسان سوال تھا 1 اور 3 میں، اور آپ نے 1 نمبر کہہ دیا، اور امام صاحب کو آسان سوال آ گیا ہے، لیکن آسان بھی کبھی کبی مشکل پڑ جاتا ہے۔ سید الشہداء کن کو کہا جاتا ہے؟ 1 نمبر بھی ہے نا، غلطی بھی کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ سید الشہداء پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ اس مقابلے کا اختتام بھی بالکل جس کو کہیں غیر متوقع ہوا۔ دونوں سیمی فائنل میں فائنلسٹ باہر ہو گئے ہیں، سیزن 4 اور سیزن 5 کے، اور اب مقابلہ فائنل ہوگا نعت خواں اسلامی بھائیوں کے درمیان اور خصوصی اسلامی بھائیوں کے درمیان۔ دیکھنا یہ ہے مدینہ منورہ اسپیشل کا سلسلہ کون جیتتا ہے۔ اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کی مجلس میں ہمارے اسد مدنی بھائی جو امام صاحب ہیں، وہ کسی وجہ سے طبیعت ان کی ناساز ہے، آج وہ نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ان کی جگہ ہمارے عبدالخلیل بھائی آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ نعت خواں ہی ہیں اور ہمارے ساتھ مدینہ منورہ ہی میں ہیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے ان کی مجلس کو جوائن کر لیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائیوں کا سلسلہ ہونا ہے۔ آج چونکہ فائنل ہے، مقابلہ تھوڑا سا یوں سمجھ لیجیے کہ اس کو مزید طویل ہم نے یہ کیا ہے کہ 5 کی بجائے 7 سوالات ہوں گے، اور پہلا راؤنڈ ہے جس کا نام ہوگا جواب دیجئے سوال کا، دوسرا راؤنڈ ہوگا اشعار مکمل کیجئے، اس میں 3 کی جگہ 5 اشعار ہوں گے، پھر 3 اشارے ہوں گے جس کا راؤنڈ کا نام ہوگا سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ اسی طرح یہ شخصیت کون سی ہے، اس میں 2 شخصیتیں پوچھی جائیں گی، اور پھر آخری راؤنڈ ہوگا سفر ہے مگر اکیلے۔ دیکھنا ہے آج کا یہ سفر مدینہ منورہ میں کون سی ٹیم جو ہے وہ فائنل لے کر جاتی ہے، اور آج کا سلسلہ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، نیت یہی ہے، کسی کو آگے کرنے، کسی کو پیچھے کرنے، کسی کو جتوانے، کسی کو ہروانے نہیں، آپ تک اچھے سلسلے پہنچانے اور علم دین پہنچانے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ ہے، صبح کا وقت ہے، اور ماشاءاللہ پرندوں کی چہچہاٹ ہے، اور مدینہ منورہ میں صبح ہو اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے کچھ طرز میں سنتے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا
کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بوئے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا مست ہوئے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. صبح طیبہ ہو چکی ہے، برکتیں لوٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہ حسین مناظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. پہلا سوال ہوگا ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں سے. سبحان اللہ. سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں پر قرآن پاک سن کر جنات مسلمان ہوئے تھے. بتائیے وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر یہ جنات مسلمان ہوئے؟ مسجد جن. کہاں واقع ہے؟ یہ جنت معالی کے قریب ہے. مکہ پاک میں جنت المعالی کے قریب مسجد جن واقع ہے، وہاں پر یہ جنات مسلمان ہوئے. جواب درست ہے اور اسی یاد میں یہ مسجد جن بنائی گئی. سبحان اللہ. یہ بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جھنڈا اس تاریخی مقام پر جہاں فتح مکہ ہوئی تھی نصب فرمایا، اس مقام کا نام بتائیے. مسجد رایا. مسجد رایا وہاں پر یادگار کے طور پر بنائی گئی. میرے آقا نے فتح مکہ کے موقع پر اپنا مبارک جھنڈا نصب فرمایا. جواب یہ بھی درست ہے. زور سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ کہیں گے. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے مینا شریف، سبحان اللہ، مسجد خیف وہاں موجود اپنی بہاریں لٹا رہی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد خیف کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ مسجد خیف یہاں پہ 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے جو ہے نا نماز ادا فرمائی تھی. سبحان اللہ. اور یہاں کتنے انبیاء کے مزارات ہیں؟ 70 انبیاء نے نماز ادا فرمائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور ایک اور قول کے مطابق 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات بھی مسجد خیف میں ہیں، ان کی قبریں وہاں پر ہیں. جواب ان کا درست ہے. اور آئیے مدنی چل کے ناظرین آپ کو مسجد خیف کے پرکیف نظارے دکھاتے ہیں. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج اس مقدس وادی میں آنا نصیب ہوا ہے جسے مینا کہا جاتا ہے. الحمدللہ 7 ذوالحجہ ہی سے یہاں ایک خوبصورت شہر آباد ہو جاتا ہے. بڑا ہی نورانی منظر ہوتا ہے. یہ خیموں کی ایک بستی سال میں ایک بار آباد ہوتی ہے، مگر وہ جیسی آباد ہوتی ہے کہ ایک بار کوئی آ جائے ہر سال آنے کو تڑپتا ہے. یہی وہ مقدس مقام ہے. جب یہاں حاجی ہوتے ہیں تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل یہاں دھڑک رہے ہوتے ہیں. ان کی نگاہیں اسی طرف ہوتی ہیں کیونکہ خاص رحمتوں کے نزول کی دن ہوا کرتے ہیں. وہ خاص رحمتوں کے نزول کی راتیں ہوا کرتی ہیں. اس وقت ہم جس مبارک مسجد کے باہر کھڑے ہیں یہ بڑی مبارک مسجد ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مکے مدینے کی زیارات عاشقان رسول کی 130 حکایات میں تحریر فرماتے ہیں کہ مسجد خیف یہ مینا شریف میں واقع ہے. حجت الوداع کے موقع پر مکے مدینے کے تاجدار محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی. مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے صلی فی مسجد الخیف 70 نبیہ، یعنی مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی. ہم اس وقت مزدلفہ کی مبارک وادی میں موجود ہیں. یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں حاجی 9 ذی الحجہ کو یعنی عرفات کا وقوف پورا کرنے کے بعد 10ویں رات یہاں آتے ہیں. یہ کھلا میدان ایک بڑا ہی روح پرور منظر پیش کرتا ہے.
ہر طرف کھلے آسمان تلے حاجی ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں وہ رات گزارتے ہیں، یہیں وہ کنکریاں چنی جاتی ہیں جو شیطان کو رمی کی جائیں گی، اور پھر یہاں پر الحمدللہ جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے یہ واجب وقوف کا وقت ہے، اور جب حاجی وہاں پر کچھ لمحات گزاریں، دعا کریں، تو روایتوں کے مطابق حقوق العباد معاف کروانے کا وعدہ ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے یہ کس قدر مقدس رات ہے۔ اس رات کو بعض روایتوں کے مطابق حاجی کے لیے شب قدر سے زیادہ افضل رات قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو 10ویں ذوالحجہ کی رات احرام کی حالت میں اس خوبصورت میدان میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بتائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف شریف فتح کر کے کس مقام سے عمرے کا احرام زیب تن فرمایا، اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس مقام سے کتنے انبیاء نے عمرے کا احرام باندھا؟ مقام جیرانہ ہے اور وہاں پر تقریباً 300 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام 300 انبیاء کرام نے وہاں سے احرام باندھا، اتنی مبارک جگہ، اور جیرانہ کے مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف شریف فتح کر کے واپسی پر احرام باندھا تھا۔ اسی جگہ کو لوگ بڑا عمرہ بھی کہتے ہیں، اگر وہاں سے کوئی عمرہ کرے جیرانہ سے۔ آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوال بھی سن رہے ہیں، جواب بھی سن رہے ہیں، جیرانہ کی زیارت بھی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مقام جیرانہ میں موجود ہیں، اور یہ وہ پیارا مقام ہے کہ جس کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات میں فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے جانب طائف تقریباً 26 کلومیٹر پر یہ مقام واقع ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ بھی یہاں سے عمرے کا احرام باندھیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد طائف شریف فتح کر کے جب واپس یہاں تشریف لا رہے تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ الحمدللہ اس قافلے کے اسلامی بھائیوں نے یہاں سے احرام باندھنے کی اس سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر صرف ہمارے آقا نے ہی احرام نہیں باندھا، بلکہ یوسف بن ماہک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مقام جیرانہ سے تقریباً 300 انبیاء کرام نے عمرے کا احرام باندھا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ بھی یہاں پر ظہور پذیر ہوا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک عصا یہاں پر زمین میں گاڑا تھا، جس سے ایک پانی کا چشمہ ابلا تھا جو نہایت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ میرے آقا امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی پر یہاں پر قیام فرمایا اور یہیں پر مال غنیمت بھی تقسیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 28 شوال المکرم کو یہاں سے عمرے کا احرام باندھا۔ اس جگہ کی نسبت قریش کی ایک عورت کی طرف ہے کہ جس کا لقب جیرانہ تھا۔ عوام اس مقام کو بڑا عمرہ بولتے ہیں کیونکہ بعض لوگ جو یہاں سے عمرے کا احرام بند کر کے جو عمرہ کرتے ہیں اسے بڑا عمرہ کہتے ہیں، اور یہ نہایت ہی پرسوز مقام ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ بڑا رکت بھرا اور پرسوز یہ مقام ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں نقل کرتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب متقی نے مجھے تاکید فرمائی کہ موقع ملنے پر جیرانہ سے ضرور احرام عمرے کا باندھنا، کہ یہ ایسا متبرک مقام ہے کہ میں نے یہاں ایک رات کے مختصر حصے کے اندر 100 سے زیادہ بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب متقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ عمرے کے احرام باندھنے کے لیے روزہ رکھ کر پیدل جیرانہ آیا کرتے تھے۔ تیری جب قریب ہوگی، تیری جب قریب ہوگی،
رسول ہو جائے، التجا یہ قبول ہو جائے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے آقا، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ الہ العالمین ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے اس مقام کا صدقہ ہمیں بھی دیدار رسول کی خیرات سے نواز دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ الہ العالمین امیر اہل سنت کے ساتھ عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، امیر اہل سنت کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرما، امیر اہل سنت کے ساتھ مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ یہ جو عمرہ کر رہے ہیں اس کی ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس کا ثواب امیر اہل سنت کے نام سے، غوث پاک کے نام سے انشاءاللہ یہ عمرہ کریں گے۔ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، ارے یہ کون ذی احترام آیا۔ جی بڑا پیارا سوال خصوصی اسلامی بھائیوں سے، مدنی چینل کے ناظرین یہ سوال آپ سے بھی ہے، بتائیے آب زمزم تو بہت بار سنا ہوگا مگر زمزم کو زمزم کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ ارشاد فرمائیے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ننھے تھے، انہوں نے اپنی ایڑیاں رگڑی، ایڑیاں رگڑنے سے جو پانی پیدا ہوا، پانی کا چشمہ پھوٹا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، انہوں نے فرمایا یا ماء زمزم، اے زمزم ٹھہر جا، اس نسبت سے اسے زمزم کہا جاتا ہے۔ اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ زمزم کے معنی ہے رک رک ٹھہر جا، اور ان کا یہ کہنا ایسا مقبول ہوا کہ یہ پانی کا نام ہی زمزم پڑ گیا، اور یہ کنواں آج بھی جاری و ساری ہے۔ کروڑوں مسلمان یہ اس پانی کو اپنے گھروں کو لے جا چکے ہیں، مگر یہ چشمہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، جواب ان کا درست ہے۔ اور یہ زمزم کے بارے میں کیا خوبصورت شعر ہے، آئیے کچھ طرز میں سنتے ہیں۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر۔ ماشاء اللہ۔ اب بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، ناظرین ذرا حجر اسود کا دیدار پہلے کر لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم مستجاب پر کھڑے ہیں، بالکل کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ حجر اسود ہمارے بالکل قریب ہے، یہ حجر اسود پر جانے والوں کی لائن ہے، اور یہ وہی پتھر ہے جسے جنت سے لایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا بوسہ دیا، خوش نصیبوں کو اس کا بوسہ ملتا ہے۔ بہت تھوڑے حاجی ہیں، بہت تھوڑے عمرہ کرنے والے، امید ہے کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو یہ بوسہ مل جائے گا۔ یہ جو دیوار ہے رکن یمانی سے حجر اسود تک، اسے مستجاب کہتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں یہاں 70,000 فرشتے ہر وقت دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو اس در کی حاضری عطا فرمائے، حجر اسود کا بوسہ بھی عطا فرمائے، کعبہ مشرفہ کا طواف بھی نصیب فرمائے، اور اس گھر کی برکتیں عطا فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك. آپ نے حجر اسود کو دیکھا، یہ بڑا خوبصورت حجر اسود ہے، یقیناً جنتی پتھر ہے، مگر یہ سائز اس کا نارمل سائز ہے، مگر قیامت کے دن حجر اسود جو ہے اس کی جو سائز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے یہ سوال ہے. جبل ابی قبیس کے برابر اس کا سائز ہوگا. جبل ابی قبیس، یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، بلند پہاڑ ہے، اتنی سائز، اتنی اس کی جسامت ہوگی قیامت کے دن. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، کیسی کیسی معلومات مدنی چینل کے ناظرین کو حاصل ہو رہی ہے. اب ایک سوال بڑا پیارا ہے، وہ کون سا مقام ہے جہاں مدینہ منورہ میں جائیں، نماز پڑھیں تو عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور کیوں ملتا ہے آپ نے یہ بھی بتانا ہے. ڈیف بتا دیں. جی جی بالکل بتانا ہے. ٹھیک ہے. یہ مسجد قباء ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمور تھا کہ وہ ہر ہفتے والے دن یہاں نماز پڑھتے تھے، کبھی پیدل اور کبھی سواری پر. جی، مسجد قباء میں حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق کوئی شخص آ کر نماز پڑھے، 2 رکعت پڑھے، وہاں عمرے کا ثواب، اور سبحان اللہ ہفتے والے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی پیدل کبھی سواری پر اس مسجد میں تشریف لے آتے. یہ وہی مسجد ہے جس کو اسلام کی سب سے پہلی مسجد کہا جاتا ہے، اور اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. قرآن پاک میں بھی اس مسجد کا تذکرہ ہے. آئیے وہ آیت بھی سنتے ہیں قرآن پاک کی اور مسجد قباء کا دیدار بھی کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اسلام کی سب سے پہلی مسجد، تاریخی مسجد قباء میں موجود ہیں. یہ وہی مسجد ہے جس کی تعمیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حصہ ملایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی اینٹیں رکھی ہیں. یہ وہ مسجد ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. یہی وہ مسجد ہے جس میں 2 رکعت نفل ادا کی جائے تو حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق عمرے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ، اہل مدینہ کا یہ معمول ہے کہ ہفتے والے دن بالخصوص یہاں آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن کبھی پیدل کبھی سواری پر یہاں تشریف لاتے. ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس مبارک مقام کی بار بار حاضری عطا فرمائے. بڑی نورانی، بڑی پیاری مسجد ہے. یہاں نوافل پڑھنے کا لطف ہی اور ہے، اور جب یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ ہم اس مسجد میں ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس مسجد کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، ہم اس مسجد میں ہیں جس میں نوافل ادا کریں تو عمرے کا ثواب، ہم اس مسجد میں موجود ہیں کہ جہاں میرے آقا ہر ہفتے تشریف لاتے، تو عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم جہاں لگے ہیں وہاں حاضری دی جائے. الحمدللہ ہمارے مدنی قافلے کے بہت سارے اسلامی بھائی یہاں نوافل ادا کرنے آئے، اور الحمدللہ یہ مدنی قافلہ جاری ہے، زیارات جاری ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، آپ کو بھی یہ زیارات کرواتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں سے ہیں آپ لوگ؟ ہم ڈیرہ غازی خان سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم باب المدینہ کراچی سے ہیں. ابھی بتا رہی ٹی وی پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اب وہاں پر ڈیرہ غازی خان میں بھی مدنی چینل دیکھنا ہے اور نکی کی دعوت بھی میں رہتے ہیں الحمدللہ. وہاں بھی دیکھتے ہیں مدنی چینل. ادھر بھی دیکھ اچھا، تو وہاں بھی مدنی کام شروع کیجیے نا انشاءاللہ. آپ آقا کے مدینے آئے تو پوری داڑھی شریف چہرے پر سجا لیں، ہیں آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے. آقا نے مدینے بلایا ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم. آپ نے بھی نیت کر لی داڑھی شریف کی، پوری داڑھی شریف اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم پیارے بھائی، آپ بھی انشاءاللہ داڑھی شریف پوری ایک مٹھی سے کم گھٹانی نہیں ہے، اور جنہوں نے گھٹائی ہے نا پہلے وہ توبہ بھی کر لیں ہیں انشاءاللہ، جو اب تک کٹائی اور اب انشاءاللہ پوری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ بھی پوری داڑھی شریف کی نیت کر لیں انشاءاللہ. السلام علیکم. ماشاء اللہ. سب ڈیرہ غازی خان کے ہیں؟ ڈیرہ غازی خان سے ہمارے 32 آدمی کا قافلہ ہے، آئے ہیں، ان کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. مالک کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. اے رب کریم ہمارا یہاں آنا مبارک فرما، اور ہمیں بار بار اس در کی حاضری عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یہ مسجد قباء ہے جس کی تعمیر میرے آقا نے رکھی. اے اللہ اس مسجد میں ہمیں بار بار آنا نصیب فرما. آج یہاں سجدے کیے ہیں مولا، اب ساری زندگی سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے. ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
رحمتک یا رحمت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد قباء وہ تاریخی مسجد جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. کیوں یہ مبارک مسجد نہ ہو؟ کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود، اس مسجد کا ذکر احادیث میں موجود. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں بار بار آنا ایک عاشق رسول کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اس مسجد میں حاضری دے اور یہاں نوافل ادا کرے. آئیے دیکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے رہے اس مسجد کے بارے میں اور قرآن پاک میں کیا تحریر ہے. مسجد قباء کے باہر یہ بورڈ موجود ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 108. اس کو دیکھتے رہیے اور آئیے اس کی تلاوت بھی سنیے. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اور پھر اس کے بعد یہ احادیث موجود ہیں. ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جب یہاں آتے تو میرے آقا مسجد قباء میں کل السبت ہر ہفتے والے دن تشریف لاتے، ماشین اور راکبن، کبھی پیدل کبھی سواری پر، اور یہاں 2 رکعت ادا فرماتے. ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں اس مسجد میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جی سوال ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے، وہ کون سا غار ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک غار کے اوپر کے پتھر سے مس ہوا، ٹچ ہوا تو وہ پتھر نرم ہو گیا اور وہاں سر پاک کا نشان بن گیا؟ غار مرسلات. غار مرسلات، جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا ہی خوبصورت سوال ہے ناظرین. شاید ہمارے بہت سارے ناظرین آج پہلی بار اس معلومات کو حاصل کریں گے. بتائیے کہ سبز گنبد کس نے کب تعمیر کروایا؟ ترک سلطان محمود بن عبد الحمید، انہوں نے 1233 میں یہ اس کی تعمیر ہوئی اور 1253 میں سب گنبد کا رنگ سب کیا گیا. سبحان اللہ. سن 1233 سنہ ہجری میں اس گنبد کو تعمیر کروایا گیا. 1253 سنہ ہجری میں یعنی 1837 سنہ عیسوی میں اسے سبز رنگ کر دیا گیا. یعنی گویا کم و بیش 200 سال پہلے اس گنبد کو جو ہے سبز کیا گیا تھا اور تعمیر 202 سال تقریباً ہو چکے ہیں. اور سلطان محمود بن عبد الحمید نے یہ سعادت حاصل کی. جواب ان کا درست ہے. آئیے سبز گنبد کا حسین منظر دیکھتے ہیں. اب سوال ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے. ناظرین، یہ جو مسجدوں میں آپ محراب دیکھتے ہیں، جی ہاں اسکرین پر آپ محرابیں دیکھ رہے ہوں گے، یہ محرابیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھی، بلکہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں بھی نہیں تھی. جی ہاں، ہر مسجد میں محراب ضروری ہے، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہ صحابہ کے دور میں. سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ کس نے بدعت حسنہ جو ہے یہ کس نے ایجاد کی؟ اور ناظرین آپ کو یہ جان کر پتہ چلے گا کہ ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوتی ہے، اور بدعت تو ضرور ہوتی ہے مگر وہ بدعت حسنہ بھی ہو سکتی ہے، بدعت جس کو آپ بری بدعت کہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. تو بدعت حسنہ ہے یہ جو محراب ہم مسجد میں دیکھتے ہیں. بتائیے کس نے یہ جو ہے وہ بدعت حسنہ ایجاد کی؟ پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ. پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسجدوں میں محراب بنائی اور آج ہر مسجد کی زینت ہے. جواب ان کا درست ہے. چلے جناب، محراب کی بات تو ہو گئی. اب یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بار عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کہاں ادا فرمائی؟
آپ سے سوال کیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کہاں ادا فرمائی؟ جواب ہے مسجد غمامہ کے مقام پر کھلے میدان میں. یہ غلطی ہو گئی ہے. اور اب سوال ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے، بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبور شہداء احد پر آ کر کیا فرمایا کرتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اس کا ترجمہ؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو جس بات پہ تم نے صبر کیا اور تمہارا کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کی قبر پر کرم فرمایا کرتے. ہم بھی جب مدینہ منورہ آئیں تو ضرور وہاں کی حاضری دیا کریں. آئیے کچھ شہداء احد کے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں. ان کے آگے حمزہ کی جان بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، شیر غران فتوت ان کے اصحاب عشرت آخری سوال ہے خصوصی اسلامی بھائیوں سے، بتائیے کہ مسجد قبلتین میں کون سا مشہور واقعہ رونما ہوا تھا؟ تحویل قبلہ. کچھ تفصیل بتائیں اس واقعے کی. تحویل قبلہ کیا تھا؟ ناظرین کو بتائیے تو صحیح نا. پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف، تو اسے تحویل قبلہ کہتے ہیں. یہ یہاں ہوا تھا. ماشاء اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، 15 رجب المرجب سن 2 ہجری بروز ہفتہ ظہر کی نماز میں یہ عظیم واقعہ پیش آیا کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. حکم ہوا کہ اب کعبے کی طرف رخ کر لیا جائے اور دوران نماز ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت کے بعد کعبے شریف کی طرف رخ کیا. کیا منظر ہوگا. صحابہ اکرام علیہم رضوان پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نہ پوچھا کہ پیارے آقا نے یہ کیا کیا ہے. نبی پاک نے رخ بدلا، سارے صحابہ نے اپنا رخ کعبے کی طرف کر دیا. سبحان اللہ. آج بھی اس مسجد میں وہ یادگار موجود ہے کہ جہاں مسلمان پہلے نماز قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں. یہ 2 محرابوں والی مسجد قبلتین کہلاتی ہے. آئیے مسجد قبلتین کے بھی آپ کو مناظر دکھاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مسجد قبلتین میں موجود ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی اور یہی تحویل قبلہ کا حکم ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز یہاں ادا فرمائی. ابھی 2 رکعت ہی ادا فرمائی تھی کہ بیت المقدس سے قبلے کی طرف یعنی کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ملا. اس مسجد کو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مسجد بنو سلیم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہیں پر ہی قریب ہی بنو سلیم کا قبیلہ آباد تھا. اور یہ کیا پیارا واقعہ تھا. کفار مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا کرتے کہ تمہارا دین ہم سے الگ ہے مگر قبلہ ایک ہی ہے. مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. میرے آقا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے اور میرے رب عز و جل کی طرف اس گویا یہ تمنا ہوتی کہ کاش مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ مشرفہ ہو جائے. اور یہ حکم نازل ہوا اور 2 رکعت کے بعد قبلے کی طرف حکم ہو گیا اور مسلمانوں نے اپنا رخ کعبہ مشرفہ کی طرف کر دیا. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے. کیا خوبصورت شعر ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اب آئیے وہ آیت کریمہ سنتے ہیں جو قرآن پاک کے 2 پارے میں موجود ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ اب رہتی دنیا کعبہ مشرفہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتی ہے
وہ محراب بھی دیکھ لیجیے، آج بھی نشانی کے طور پہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی تھی. بڑی عشق کی بات ہے. دوران نماز نبی پاک نے رخ چینج کیا. صحابہ کرام نے یہ نہ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، پیارے آقا نے رخ تبدیل کیا. سارے صحابہ جو جماعت میں شامل تھے سب نے رخ تبدیل کر دیا. بہرحال عشق کا بھی واقعہ اور نبی پاک کی رضا کس طرح یہاں پوری ہوئی، یہ واقعہ اسی مسجد میں پیش آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کی زیارت آپ سب کو بھی نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس مسجد کی برکت نصیب فرمائے. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جاری رہے گا انشاءاللہ. آخری سوال کریں گے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے، اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کی دعا سے 70,000 مردے زندہ ہو گئے تھے؟ حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام. حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام. جواب ان کا بھی درست ہے. 7 سوال کمپلیٹ ہوئے اور اب ہم نے چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف. پہلا راؤنڈ جواب دیجئے سوال کا کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں سے غلطی ہو گئی ہے. 12 نمبر ہیں اور نعت خواہ اسلامی بھائی 2 نمبر سے آگے ہیں. 14 نمبر ہیں مگر مقابلہ بھی بہت باقی ہے. اور اب باری ہے شعر مکمل کیجئے. 5 اشعار ہوں گے اور ان میں چوائس ان کی ہے کون سی کتاب پسند فرماتے ہیں. نعت خواہ یقیناً اس میں کچھ آگے فائق رہتے ہیں لیکن خصوصی اسلامی بھائی بھی پیچھے نہیں ہیں. جی جناب. ہدایے کی بخشش. ہدایے کی بخشش. سبحان اللہ. پہلا ہی ہدایے کی بخشش. ہمت بلند ہے. آئے ہائے کتنا پیارا کلام نکلا ہے. سبحان اللہ. قصیدہ معراج کے اشعار آ گئے ہیں. خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے. خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے. فلک جھلک سب اپنی تہ میں یہ گیت. وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے. جناب غلطی ہو گئی ہے. جی جناب. کون سی کتاب؟ وسائل بخشش. نعت خواہ سافٹ کارنر ڈھونڈ رہے ہیں. چلیں جناب. واہ بھائی واہ. چلیں جناب دیکھتے ہیں نعت خوانوں کا حافظہ بھی. نہ گھبراؤ گناہ گاروں تمہارے حشر میں حامی. نہ گھبراؤ گناہ گاروں تمہارے حشر میں حامی. ہر شعر ہر وقت یاد رہ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. چلیں آپ کیا بتاتے اگر بتاتے تو. ٹائم تو ختم ہو گیا ہے. ہمارا حبیب و ناصر وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت کا یہ شعر ہے. محب شافع روز جزا صدیق اکبر ہیں. جناب غلطی یہاں بھی ہو گئی ہے. آسان نہیں ہے. پوری کتاب میں سے کوئی بھی شعر آ سکتا ہے. جی جناب. خصوصی اسلامی بھائی. ہدایے کی بخشش. ہدایے کی بخشش. سبحان اللہ. واہ. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. بڑا آسان شعر آ گیا ہے. اس ٹیم میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ایک اسلام بھائی تو ویسے ہی کٹ جاتے ہیں، وہ سن نہیں سکتے. یہ تو بڑا مشہور شعر ہے اور ہمارے مدینہ پاک کی حاضری میں بار بار پڑھا جاتا ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے. اونچی سے اونچی کرسی تیرے تاجور کی ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. جی
چلیں بھائی، یہ وسیلے والے ہیں، وسیلے والے ہم سارے ہی ہیں، لیکن یہ وسائل بخشش. چلے، مجھ کو للہ ایک چھلکتا سا کیا، مجھ کو للہ ایک چھلکتا سا کیا، مشکل مشکل اشعار آتے جا رہے ہیں. مجھ کو للہ ایک چھلکتا سا کیا. وقت ختم ہو رہا ہے. جام کوثر کا عطا ہو، جام کوثر کا عطا فرمائیے. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. بڑی مشکل سے جناب ایک سوال درست ہوا ہے. جی آپ کی باری ہے. ہدایت کی بخشش. یہ ہدایت کی بخشش کو ہی پکڑے ہوئے ہیں مگر جواب صحیح نہیں دیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ، اب تو اور مشکل آ گئی ہے. فارسی کلام آ گیا ہے. بکار خویش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ. واقعی حیرانم ہے یہ، حالانکہ اس کا اگلا مصرع بہت آسان ہے اگر آتا ہو تو، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے حسب حال ہے. حیرانم، حیرانم یا رسول اللہ. تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. جناب تینوں غلطیاں ہو گئی ہیں. باری ہے ہمارے ناتخواں اسلامی بھائیوں کی. جی جی وسائل بخشش. جناب دونوں اس طرف کے اسلامی بھائی نے ایک ایک کتاب پکڑی ہوئی ہے. خدایا واسطہ میٹھے نبی کا، خدایا واسطہ میٹھے نبی کا. جی جناب امیر اہل سنت کا شعر ہے، خدایا واسطہ میٹھے نبی کا. ٹائم ختم ہوا. شرف اتار کو حج کا عطا ہو. مقطع تھا یہ امیر اہل سنت کا مگر نہیں پڑھ سکے. جناب آپ کی باری. کتنے کتنے اشعار ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے ہیں. وسائل بخشش. اب آ گئے ہیں وسائل بخشش پر. دیکھتے ہیں وسائل بخشش کے کوئی صحیح جواب دیتے ہیں کہ نہیں. آج طیبہ کا ہے سفر آقا. ہائے ہائے. آج طیبہ کا ہے سفر آقا. جی ارشد بھائی کچھ بتائیں گے؟ دے دو توشے میں چشم تر آقا. پہلا شعر ہے اس کلام کا مگر غلطی ہو گئی ہے. جی جناب وسائل بخشش. نعت خوانوں کو تو ہدایت کی بخشش. چلیں بھائی یہ تو جواب دے دیں گے لگتا ہے. انبیاء کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا. انبیاء کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا. اے رسول کردگار اہلا و سہلا مرحبا. طرز میں سنائیے. انبیاء کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا. انبیاء کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا. اے رسول کردگار اہلا و سہلا مرحبا. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. کلام مرحبا مگر شعر غلط پڑھ دیا آپ نے. طیبہ کے ناکا سوار اہلا و سہلا مرحبا. آخری شعر ہے اور وہ ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کا. ہدایت کی بخشش. ہدایت کی بخشش آخری شعر. ابھی تک ایک بھی شعر صحیح نہیں پڑھ سکے ہیں خصوصی اسلامی بھائی. ہائے ہائے ہائے. اب اگر نہیں سنایا نا تو مدنی گرفتاری ہے. اتنا آسان کلام آ گیا ہے. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اس کلام کا شعر ہے خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ. وقت گزرتا جا رہا ہے. مدینہ منورہ میں ان کو وقف مدینہ کر دینا چاہیے. جلدی
मुल्तज़म से लिपटना देखो, कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो। गलती हो गई है जनाब, आखिरी शेर है जी जनाब। हदाई के बख्शिश, हदाई के बख्शिश। आखिरकार हिम्मत कर ली है नात खानों ने और ये हिम्मत जो है इनकी चली जाएगी क्योंकि फारसी कलाम आ गया है। आह या गौसा या गैसा या इमदाद कुन, इमदाद की खास जरूरत है। आह या गौसा या गैसा या इमदाद कुन, या हयातल जूदी या रूहल मना इमदाद कुन। जनाब ये सिलसिला थोड़ा मुश्किल रहा क्योंकि हमें भी नहीं पता था कौन सा किताब का सफ़ा आ जाएगा। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश। ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी नात ख्वां इस्लामी भाई 16 पर हैं और खुसूसी इस्लामी भाई 12 ही पर मौजूद हैं, लेकिन अभी मुकाबला बाकी है और अब अगला राउंड है समझाइए मगर इशारों से। जी मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, समझाइए मगर इशारों से। बारी है खुसूसी इस्लामी भाइयों की। आज भाई आप आएंगे। इनका ये फ़ायदा है कि ये इशारे करते हैं, लेकिन कल तो हमने देखा था कि ये इशारे में आगे नहीं बढ़ सके थे सेमीफाइनल में। चलें अरशद भाई पर्ची आप उठाएं। अच्छा, इनका एक और मसला भी है कि ये इशारा करने वाला इनके पास एक है, मगर दूसरे ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, तो इनकी भी एक टीम मेंबर कम हो जाता है इस वजह से। और हाँ, आज इनका इशारा भी, हाथ में चोट लगी हुई है इनके और फ्रैक्चर हो गया। अल्लाह, हाथ में फ्रैक्चर है। अजीबो गरीब मजलिस ये हमारी खुसूसी इस्लामी भाइयों की है। अल्लाह इनको भी शिफा अता फरमाए। मदीने की चोट है। चलें जनाब, बारी है इनकी। अब कैसे इशारा करेंगे एक हाथ से? अच्छा, डेफ बताएंगे लिख कर। हाँ, इनको लिखने की इजाज़त दी गई है हमने क्योंकि ये इशारा समझते हैं। अच्छा, अभी देखिए कितनी खूबसूरत बात है। इशारा ये कर रहे हैं जिनका एक हाथ है, एक हाथ इनका भी डिस्टर्ब है। जिसको इशारा कर रहे हैं वो समझ रहे हैं, बोल नहीं सकते, वो लिख के तीसरे को बता रहे हैं जो अब बयान करेंगे। ये अब देखिए कितना खूबसूरत मजलिस है। अब आप बताएंगे जनाब। अब अल्लाह करे ये सही कम्युनिकेट हुआ हो। अजवा, अजवा खजूर। अब हमारी मजलिस फैसला करेगी। टाइम गुम्बद खजरा, गुम्बद खजरा, फिर अजवा खजूर। बहरहाल ये मदीने की खजूर है। पहुंचाने की बड़ी कोशिश की लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में समझा सके और ये जवाब गलत हो गया है। तशरीफ रखें। चले जनाब, नात ख्वां इस्लामी भाई। चलो भाई, अब्दुल खलील भाई पर्ची उठाएंगे, मुझे देंगे आप। आइए। अब ये कैसे समझाएंगे देखना ये है। बड़ी प्यारी इस्तिलाह है। हतीम। जी जनाब, हतीम जवाब दुरुस्त है। बड़े अच्छे इशारे दिए और पहुंचा दिया है। बारी है फिर खुसूसी इस्लामी भाइयों की। चलें अब आप पर्ची उठाइए। चलें जनाब, बताइए अब ये कैसे बताते हैं। ये ऐसे चले भाई, ये कुछ बता रहे हैं। गुम्बद खजरा। अल्लाह अल्लाह, हालांकि ये बड़ा अच्छा पहुंचा दिया था। मैं देख रहा था वो पहुंच गए थे मगर वो बोल नहीं पा रहे थे। अब मेरा ख्याल है कि इनकी बात मान ली जाए क्योंकि इन्होंने सुनहरी जालियां बना के इनको दिखा दी। इन्होंने सुनहरी जालियों का नक्शा बनाकर इनको दिखाया लेकिन ये ना समझ सके, तो मेरा ख्याल है इनका जवाब सही माना जाए। मुझे दिखाइए ये
یہ میں ناظرین کو بھی دکھا دوں تاکہ جو ہے وہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. انہوں نے باقاعدہ وہ جالیاں بنائی, 3 گولے بنائے اور یہ ان کو اشارہ کرتے رہے کہ گنبد شریف کے نیچے ہے. لیکن اب وہی بات ہے کہ یہ اشارہ ان کو سمجھائیں, یہ پھر ان کو سمجھائیں. اتنی زبردست کیمسٹری ملنا مشکل ہے, لیکن جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کا جواب درست مان لیا بھائی. اللہ, واقعی میرے پیچھے اسلام بھائی یہاں یہ سوچنے والی بات ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے, ہمیں بولنا آتا ہے, اللہ کا شکر ادا کیجئے. یہ واقعی کتنی مشکل میں ہوتے ہیں جن کو بولنا نہیں آتا اور ہم بولتے ہیں تو پھر غلط بولتے ہیں. اللہ کی اس نعمت زبان کا ہمارے ساتھ ارشد ہے. جس طرح یہ سفر کر رہے ہیں, میں بار بار واقعی ہم سب کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ سے ان آنکھوں کا شکر ادا کریں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بہرحال یہ ان کی حوصلہ ہے, یہ ماشاءاللہ اس قدر پیارے انداز میں چلتے ہیں. چلیں بھائی, نعت خواہ اسلامی بھائی جی, آپ پرچی دکھا لیں. آپ کے لیے چائے بھی آ گئی ہے انشاءاللہ. چائے اور تلبینہ کھلائیں گے آج. کیا ہے تلبینہ یہ آپ کو تھوڑی دیر بعد بتائیں گے جی. چلیں جناب بتائیے, وقت شروع ہوتا ہے اب. صفا اور مروہ, کوئی شعر بھی سنانا پڑے گا جس میں صفا مروہ آتا ہو. مولا مجھ کو نیک بنا دے, اپنی الفت دل میں بسا دے. بہرے صفا اور بہرے مروہ, بہرے صفا بہرے مروہ, یا اللہ میری جھولی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صفا مروہ کا بھی دیدار کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل وہ صفا کی پہاڑی جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے, ہم بالکل اس صفا کی پہاڑی کے پاس موجود ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوا. اللہ کی نشانی جسے کہا گیا. اور جب بھی حاجی حج کرنے آتے ہیں, عمرہ کرنے آتے ہیں, تو یہاں پر صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے اور یہیں سے یہ سعی اسٹارٹ ہوتی ہے. اس وقت ہم طے خانے میں ہیں, گویا صفا کی جہاں بنیادیں ہیں ہم وہاں موجود ہیں, اور یہ صفا کی پہاڑی کا ایک کونا ہے, اور یہاں سے لے کر وہ کونے تک یہ کچھ علامتی پہاڑ رکھا گیا ہے. ظاہر ہے یہ تو بہت بڑا پہاڑ ہوگا, اس کا کچھ حصہ رکھا گیا ہے, اور یہ صفا اور مروہ کے درمیان اب سعی شروع ہوگی. مولا مجھ کو نیک بنا دے, اپنی الفت دل میں بسا دے. میرے صفا بغیرے مروہ, بغیرے صفا بغیرے مروہ, یا اللہ میری جھولی بھر دے. جی اب باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. آخری سوال ہے, کوشش کیجئے گا غلط نہ ہو. ارشد بھائی آپ پرچی نکالیں. چلیں جناب. جناب اب دیکھیں کیسے اشارہ کرتے ہیں. جناب انہوں نے ان کو سمجھایا ہے, اب یہ ان کو سمجھا رہے ہیں. یہ باب کعبہ, جی کعبہ مشرفہ کا دروازہ. جواب درست ہے. کتنا پیارا سمجھاتے ہیں یہ ماشاءاللہ. انہوں نے دیکھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین, پہلے لفظ کعبہ لکھا, ابھی لکھنا بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ. پھر انہوں نے کعبہ بنایا, حجر اسود بنایا, پھر پورا دروازہ بنایا, پھر انگلی رکھ کے بتایا کہ یہ ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کعبہ لکھ رہے ہیں نا, یہ جواب میں کعبہ کہہ دیں گے, لیکن انہوں نے باقاعدہ دروازہ بنایا, پھر دروازے پر انگلی رکھ کے انہیں سمجھایا, پھر انہوں نے لفظ کعبہ کہا. جواب درست ہے ماشاءاللہ. دیکھیں کون کب کہاں کام آتا ہے. واہ کیا بات ہے. آخری پرچی ہے. آئیے بھائی نعت خواہ اسلام بھائی. اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے. چلیں جناب بتائیے, وقت شروع ہوتا ہے اب. ارے بڑی جلدی پہنچ گئے بھائی. اب دیکھیں صحیح جواب دیتے ہیں کہ نہیں. عصمت سرما. عصمت سرما جواب درست ہے. یہ سرما لگانا سنت ہے. عصمت سرما مدینہ منورہ کا سرما کہلاتا ہے, اور یہاں بھی ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. اب دیکھیں گے ہم اسکور بورڈ, اور اسکور بورڈ بھی دیکھتے رہیں گے.
मदीने मुनव्वरा में प्यारी प्यारी सी चाय भी पियेंगे और तलबीना अहादीस में मफहूम मिलता है कि ये बड़ा ताकतवर ग़िज़ा है और इसका फार्मूला भी अहादीस में मौजूद है और हम कुछ तलबीना भी खाते हैं, कुछ चाय भी पीते हैं। आप भी अगर घर में मौजूद हैं तो थोड़ी सी चाय पी लीजिए, क्योंकि अब मुकाबला और क्लोज की तरफ जा रहा है। तो आइए हमारे इस्लामी भाई सबको तलबीना पेश करें और हमारे जाहिद भाई सबको मदीने शरीफ की चाय पेश करें इंशाल्लाह। और आप प्यारा प्यारा कलाम भी सुनते रहें, आप हमें तलबीना खाते देखते रहें, नज़र ना लगाइएगा, माशाल्लाह कहते रहिएगा। और चाय हम पीते हैं और आपको कलाम, बड़ा प्यारा सा कलाम सुनाते हैं, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। मामूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। नूर फूलों में है, नूर कलियों में है, नूर बाजार में, नूर गलियों में है, दस्तों को सारे पर नूर ही नूर है। मेरे मीठे मदीने की क्या बात है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। हर तरफ रहमतों की ये छाई घटा, महकी है क्या खूब मदनी फजा, जल्ले जल्ले पे कुर्बाया तूर है। मेरे मीठे मदीने की क्या बात है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। क्या बयां दस्त तैबा की हो खूबियाँ, फूल तो फूल काटे भी दिलकश यहाँ, पत्ते पत्ते पे छाया हुआ नूर है। मेरे मीठे मदीने की क्या बात है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। गमज़दा जो भी दरबार में आ गया, शाह की वो निगाहे करम पा गया, सारा रंजो अलम उसका काफूर है। मेरे मीठे मदीने की क्या बात है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अब शुरू करते हैं राउंड। चाय भी हो चुकी है, बल्कि अच्छी सी कॉफ़ी हमें पिलाई गई है और तलबीना, सुभान अल्लाह, मज़े को भी मज़ा आ गया। अल्लाह करीम आपको भी मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी अता फरमाए और ये मुबारक नेमतें आपको यहाँ भी अता फरमाए, वहाँ भी अता फरमाए। रब्बे करीम हम सबको ज़वाले नेमत से भी बचाए। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं पहले। और स्कोर बोर्ड हमें बता रहा है कि फासला बढ़ता जा रहा है। 22 नंबर हो गए नाथख्वां इस्लामी भाइयों के, 16 नंबर हैं हमारे यहाँ मौजूद खुसूसी इस्लामी भाइयों के। 6 नंबर का फ़र्क हो गया है और ये फ़र्क अब पूरा करना है इस राउंड में, जिसका नाम है ये शख्सियत कौन सी है। और यहाँ दो शख्सियात पूछी जाएंगी और पहला जवाब पहले इशारे पर बताने पर 5 नंबर, दूसरे इशारे पर बताने पर 4 नंबर, तीसरे इशारे पर बताने पर 3 नंबर और चौथे इशारे पर बताएंगे तो 1 नंबर। खुसूसी इस्लामी भाइयों ने कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द शख्सियत तक पहुंचा जाए। पहला इशारा खुसूसी इस्लामी भाइयों को देते हैं जी। पहला इशारा है दावत इस्लामी से उनका ताल्लुक है। ये वो शख्सियत है जिनका दावत इस्लामी से ताल्लुक है। दूसरा इशारा इस वक्त दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर मौजूद नहीं है। तीसरा इशारा भी लेना चाहेंगे।
تیسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ علمی طور پر بہت مضبوط شخصیت تھے. مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق علیہ رحمہ، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امیر اہل سنت، بہت ان سے پیار فرماتے. آج بھی امیر اہل سنت ان کا تذکرہ فرماتے ہیں اور ہر مدنی مذاکرے سے پہلے ان کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں. آئیے مفتی فاروق صاحب کے مبارک مزار کا دیدار بھی کر لیجیے. قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے. بخشوائے یہ خدا سے انہیں محبوب خدا، توف گردن میں غلامی کا جو ڈالے ہوں گے، توف گردن میں غلامی کا جو ڈالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرانے ہوں گے. جناب 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں نے. باری ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. پہلا اشارہ دیا جائے، بغداد معلی سے ان کا تعلق ہے. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ تصوف کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے. تیسرا اشارہ یہ ہے کہ ان کے اور ان کے والد کا نام ایک ہی ہے. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تو والد، ان کا اور ان کے دادا تینوں کا ایک ہی نام ہے، اور آپ نے کہا امام غزالی. جواب بالکل درست ہے. 3 نمبر انہوں نے بھی لے لیے ہیں. باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. ان کو دوسری شخصیت کا اشارہ دیا جائے. جی جناب، تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن اب چونکہ فائنل ہے اور کچھ مشکل سوال بھی ہونا چاہیے. آپ کا تعلق بھی عراق سے ہے. دوسرے اشارہ کربلا سے گہرا تعلق. تیسرا اشارہ یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا پھول فرمایا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. 3 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. جی، پہلا اشارہ یہ ہے کہ
अशरा मुबशरा से उनका ताल्लुक है। दूसरा इशारा, ये बड़े मालदार सहाबी थे। तीसरा इशारा ये है कि खुलफाए राशिदीन से उनका ताल्लुक नहीं। चाहे तो चौथा इशारा ले लें। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला। आपने कहा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और बिल्कुल सही जवाब दिया है। इन्होंने भी जवाब जनाब 3 इशारों में दे दिया है। 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ की क्या शान है, सुभान अल्लाह। और आप बहुत ज़बरदस्त कामयाब बिजनेसमैन थे, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफ़र व हज़र में भी साथ रहते और खूब इबादतें किया करते। बहरहाल ये राउंड भी मुकम्मल हुआ, गलती किसी ने नहीं की और बराबर नंबर ही हासिल किए, गोया फर्क बरकरार रहा। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं। जी 28 नंबर है हमारे नात ख्वाह इस्लामी भाइयों के, 22 नंबर हैं खुसूसी इस्लामी भाइयों के। आखिरी राउंड है जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। अरशद भाई वहां चले जाएं, अब्दुल खलील भाई यहां आ जाएं ताकि फासला बरकरार रहे। और अब करना ये होगा कि सारे नंबर खुसूसी इस्लामी भाई ने हासिल करने होंगे और सारे गलत जवाब इन्होंने देने होंगे, तब जाके मुकाबला बराबर होगा। अरशद भाई को हाथ पकड़ कर ले जाए भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बारी है हमारे खुसूसी इस्लामी भाइयों की। 6 नंबर है, बताइए कौन सा सवाल आपसे पूछा जाए। 5 नंबर। जी आपका कहना है कि 5 नंबर का सवाल पूछा जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर शय के लिए ज़कात है, बताएं जिस्म की ज़कात क्या है। जिस्म की ज़कात किसको कहा गया। टाइम आपका गुजर रहा है। पूरा जिस्म कौन सी इबादत करता है। ये रुकू सुजूद। नहीं जनाब, इसका जवाब है रोजा। गलती हो गई है हमारे खुसूसी इस्लामी भाई से। बारी है नात ख्वाह इस्लामी भाइयों की। कौन सा सवाल पूछा जाए। नंबर 6। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नमाज का कितनी बार हुक्म इरशाद फरमाया। मुश्किल सवाल आ गया जनाब, और ये शायद हमारे नाजरीन के लिए भी बड़ा अहम सवाल होगा। ये मालूम होना चाहिए, इससे आपको अंदाजा भी होगा कि नमाज कितनी अहम इबादत है। कमोबेश 700 जी जनाब, 700 बार। जवाब भी सही दे दिया है। 700 बार कुरान मजीद फुरकान हमीद में नमाज का हुक्म आया है। अब सोच लीजिए जो नमाज नहीं पढ़ते, सुस्ती करते हैं, आइए मदीना मुनव्वरा की फजाओं से आपसे अर्ज है कि नियत कर ले कि इंशाअल्लाह हम पाबंदी के साथ 5 वक्त नमाज अदा करेंगे। सवाल है खुसूसी इस्लामी भाइयों से। जी जनाब बताइए कौन सा नंबर पूछा जाए। 4 नंबर। तवाफ के 7 चक्रों को तवाफ कहते हैं, बताइए एक चक्कर को क्या कहते हैं। समझ नहीं पा रहे, समझाएं, आपका काम है ये। तो तवाफ के 7 चक्करों को तो तवाफ कहते हैं, एक चक्कर को क्या कहते हैं। नहीं आता, उसको शौत कहा जाता है। शौत, शीन वाव तौ। अश्वात कहते हैं चक्करों को और शौत कहते हैं एक चक्कर को। शायद नाजरीन को भी ये ना पता हो, गलती हो गई है। नात ख्वाह इस्लामी भाई की बारी है। जी जनाब। 1 नंबर। मस्जिद खैफ में कितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कब्रें हैं।
70 قبریں ہیں. جواب درست ہو گیا ہے جناب. باری ہے ہمارے خصوصی اسلام بھائی کی. جی جناب ارشد بھائی بتائیے. ہمارے پاس اب 2 اور 3 سوال کا نمبر رہ گئے ہیں. 3 نمبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے چچا دامن اسلام میں تشریف لے آئے تھے؟ کتنے چچا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن اسلام میں تشریف لائے؟ میری معلومات کے مطابق 2. جی جناب 2 اور آپ کی معلومات ٹھیک ہے. جواب درست ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخری سوال ہمارے نعت خواہ اسلام بھائی سے. جی عبد الخلیل بھائی نمبر رہ گیا ہے فقط 2. وہ کون سا مقام ہے جہاں سے کم و بیش 300 انبیاء کرام نے عمرے کا احرام باندھا تھا؟ مقام جعرانہ. مقام جعرانہ. ہمارے سلسلے میں یہ سوال بھی ہو چکا تھا, دوبارہ آ گیا لیکن ان کی نصیب میں تھا. جواب یہ بھی درست ہو گیا. اور اب یہ مقابلہ نعت خواہ اسلامی بھائی وہ یوں سمجھیے کہ ذہنی آزمائش مدینہ منورہ اسپیشل میں آگے بڑھ گئے ہیں. انعام میں ہم انہیں دعا دیں گے کیونکہ انعامات تو بڑے بانٹ دیے ہم نے. مدینہ منورہ آ کر کیا انعام دیں, ہم انہیں دعا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان کے صدقے ہمیں بھی بار بار حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے. ساری دنیا کے ناظرین آمین کہیں, یہ بہت بڑا انعام ہے ان کے لیے. اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے ساتھ ہمیں بھی مدینہ منورہ کی ایمان اور عافیت میں موت عطا فرمائے, جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرمائے. آپ سب کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمارا سلسلہ دیکھا. آئیے اب مل کر صلاۃ و سلام پر ذہنی آزمائش سلسلہ مدینہ منورہ اسپیشل کا اختتام کرتے ہیں. آپ بھی ہو سکے تو اپنے گھروں میں کھڑے ہو جائیں کیونکہ یہ صلاۃ و سلام مدینہ منورہ میں پیش کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تیری جب کے دید ہوگی, تیری جب کے دید ہوگی, جبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تیرے غم میں تیرے عطار رہے گئے گھڑی گریفتار, غم مال سے بچ
بچانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. مالک کریم ہم سب کا جمع ہونا، یہ سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے رب کریم ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمارے مدنی چینل کو ترقیاں عطا فرما، اس کو نظر بد سے بچا. اس طرح مدنی چینل کو دنیا بھر میں سنتوں کی دین کی خدمت کرتے رہنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب فرما کہ یہ چینل چلتا رہے، آباد رہے. اے اللہ جو مدنی چینل کا ساتھ دیتے ہیں تو انہیں بھی خوشیاں نصیب فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اس وقت جہاں جہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں، اے میرے مولا سب کی تمام نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما دے، سب کی جھولیاں بھر دے. میرے مولا جو یہاں آنے کو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے. اور اے میرے مولا ہمارے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. اے میرے کریم دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں مزید ترقیاں عطا فرما. علماء اہل سنت ہمارے پیر و مرشد اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی ہے